یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو کیا کوئی اپنی ذاتی مدد درکار ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اپنے ذاتی کام کروانے کے لیے ہماری مدد چاہیے؟ نہیں، یہاں مراد دین کی مدد ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دین کی راہ میں جہاد کرنا، ہجرت کرنا، قربانی دینا، ان تمام پروسیس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور جبکہ آج معاملہ کیا ہے، ہم سوری مسلمز ہیں، حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے رب کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ آج وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سوری اللہ تعالیٰ آئی ہیو نو ٹائم ٹو گیو ٹو قرآن، تو انفیکٹ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے رب کو اگنور کر رہی ہوں۔ اور دنیا میں اگر دیکھیں آپ پر کوئی احسان کرے اور جب اس کے اوپر کوئی وقت برا پڑے اور ہم اس کے کام نہ آئیں، تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا کہ یہ کتنا احسان فراموش انسان ہے کہ جب اس پہ وقت پڑا تھا تو میں نے اس کی کتنی مدد کی تھی، اور آج جب مجھ پہ وقت پڑا ہے تو یہ فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے، یا میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، یا میری کوئی مدد ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ آپ سوچیں، ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دوسری بات آج آپ دیکھیں کہ پرابلم آج کیا ہے کہ ہم سب اپنے میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں، میں کوئی انڈیویجول کسی کا نہیں طرف اشارہ کر رہی، میری مراد ہے ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ذاتی خول میں بند ہیں، خواہ وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، سبھی جو ہے قرآن سے ایک میجورٹی دور ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کا جو دین ہے، اللہ کی جو ایک کتاب ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے کام میں یا اللہ کے دین کے کام میں لگتا ہے، آپ یقین جانیں اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کرے گا کہ ہم نے دین کی کیا مدد کی، جبکہ آج آپ دیکھیں کہ جو میجورٹی لوگ ہیں ان کے پاس کنسرٹس میں جانے کا ٹائم ہے، مہندیوں میں جانے کا ہے، مائیوں میں جانے کا ہے، بسنت منانے کا ہے، ویلنٹائن منانے کا ہے، باہر کھانا کھانے کا ٹائم ہے، ہر دنیا کے عیش اور مزوں میں وہ مگن ہیں۔ لیکن دین کے کوز کے لیے اگر بات کی جائے اور یا قرآن کے صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ان کو دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور آج دیکھیے آج جو وقت آج آ گیا ہے اس نے ہمیں دکھا بھی دیا ہے کہ اتنی دنیا کے مزے لوٹنے کے بعد اب جو ہے جو بریک لگائے ہے، تو یہ چیز بڑی ناگوار گزر رہی ہے نا دنیا پرست لوگوں کو۔ آج جب ان کی ویکیشنز بند ہو گئی ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ان ویکیشنز کے عادی ہیں۔ آج جب ان کا کھانا پینا گھومنا پھرنا کے اوپر بیریئر لگ رہے ہیں یا پابندیاں لگ رہی ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ایک عرصہ زندگی کا اسی میں گزارا ہے اور اب بھی لوٹ آئیں۔ اب بات تو یہ اب بھی لوٹ آئیں، لیکن کتنے لوگ ابھی بھی نہیں لوٹ رہے، ابھی بھی وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی فن اور فرولک میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کرنے کا کام یہ ہے کہ دین کے کوز کو سپورٹ کیا جائے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عبد ہوتے ہیں نا، تو عبادت جو ہے وہ دنیا میں تو ہر انسان کر رہا ہے نا، سجدہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو نہ کرے، سب کو سجدہ کرنا ہے، توہن اور کرہن، چاہے نہ چاہے اسے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی مدد والا کام ہے نا، یعنی اللہ کے دین کا کوز، جس میں کہ آپ قرآن پڑھ کے پڑھا کر ایز اے ٹیچر، ایز اے ایڈمنسٹریشن، ایز اے انچارج، پیپر بنا کے پیپر چیک کر کے ایک پورے ٹیم کو میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سب آپ بھی آ گئے اور کام کرنے والے بھی آ گئے، جب اس طرح سے ایک جماعت کی شکل بنتی ہے اور سب مل کے اللہ کے کام کے لیے مدد کرتے ہیں دین کے کام کی، اس سے بہترین کوئی کام دنیا کا نہیں ہے۔ اور اس مقام پر آ کر انسان کی جو ترقی ہوتی ہے یا اس کا لیول ہے وہ بہت ہائیسٹ لیول پر انسان چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی دنیا والے شخص کی مدد نہیں ہے، یہ اللہ کے کوز کی مدد کا کام ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے چندی بندوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے۔ تو اپنی خوش قسمتی پر ہمیں نازا ہونا چاہیے، اور میں نازا کا ورڈ اگر آپ فخر کے لحاظ سے لے رہی ہیں تو میری یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے کام کے لیے چنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نوکروں کی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ہم آج یہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے اور لوگ اللہ کے موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک آنر ہے، اور یہ ہر ایک کو توفیق نہیں۔ میں نے بتایا نا آپ کو، عبادت کے معاملے میں تو ساری یعنی مسلمان کو دنیا میں ہر ایک کو عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، یہ تو کرنا ہے نا، ان کے اوپر کمپلسری ہے۔ لیکن یہ جو کام ہے اللہ کے دین کی مدد کا، یہ ہر ایک نہیں کر رہا ہے دنیا میں، یہ چند ایک لوگ ہی چنے ہوئے اللہ کی نظر میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چنتا ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ کس لیے چنتا ہے، ان کی نیت کی وجہ سے، ان کی اپنی خواہش کی بنا پر، ان کی اپنی دعاؤں کی بنا پر، کہ وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم اپنے کام میں لگائے رہے، اللہ تعالیٰ تم ہمیں دین کے کام کی توفیق دے دے۔ تو بغیر دعا کے، بغیر اللہ کے گڑ گڑا کے یہ کام ملتا بھی نہیں، یہ جاب ملتی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں تو کتنی لائن میں لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کو نوکری وہاں نہیں مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمت بخشے، اور بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس کی قدردانی نہ کرے، یا بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو جس کو زندگی میں 60-70 سال کی زندگی ملے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگانے کے بجائے دنیا میں لگا کر اور دنیا میں کھپا کر اور آخرت کی فکر کیے بغیر، اپنے رب سے محبت کیے بغیر، اپنے رب کی معرفت حاصل کیے بغیر، قرآن کو کھول کر پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ آپ بتائیں کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھ لیجئے دوسرا دن تو بعد میں آئے گا، جو مرنے والا ہے وہ تو مرتے ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، فرشتے اس کو نظر آنے لگے۔ تو اس سے بڑھ کے بد نصیبی نہیں ہو سکتی کہ انسان دنیا کو ٹارگٹ بنائے بجائے یہ کہ آخرت کو۔ تو بہت ہی پیار سے اور بہت ہی دل لگا کے اور دل جمعی کے ساتھ اور آنر سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کی مدد کرنی، جس بھی کیٹیگری میں ہے۔ کوئی فہم بنا رہا ہے، کوئی کمپوزنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی، میں کہتی ہوں صفائی کرنے والی بھی جو ہے وہ ایسے اداروں میں جو آ کے ماسی صفائی کرتی ہے، میڈ صفائی کرتی ہے، اس کا بھی اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کوز ہے۔ اس کا کوئی کام حقیر نہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، اللہ کی نظر میں کوئی کام حقیر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈائس پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہے یا وہ کلاس کنڈکٹ کر رہا ہے تو وہ سب سے اونچا ہو گیا، تو پھر یہ تو تکبر میں یہ چیز آ جائے گی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ایک ڈسٹنگ کرنے والے کو زیادہ اجر مل رہا ہے یا ایک ڈائس پہ بیٹھے ہوئے انسان کو جو قرآن کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، واللہ عالم۔ تو بہت بڑا آنر اور بہت بڑا یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی نعمت ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کوششیں ہیں اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا رہے، اور ہمیں اپنی ہی راہ میں اپنے ہی دین کے لیے کھپانے کی، ساری زندگی ہمیں اسی کام میں کھپنے کی اور لگنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اس نوکری کو واپس نہ لے لے۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا آتی ہے جو کہ عام طور پہ جو ہے وہ مانگا کرتے ہیں، علماء کی دعا ہے یہ، اللہم استقدمنی ولا تستبدلنی، یعنی اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے لے اپنی، اور مجھ سے کسی اور کو تو بدل نہ دینا۔ تو یہ علماء ہیں، یہ یعنی مسنون دعا تو میں آپ سے نہیں کہوں گی، علماء کی دعا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو میں خدمت تیرے دین کی کر رہی ہوں تو مجھ سے لیتا رہے، اور مجھے بدل کر کسی اور کو یہ نعمت نہ دے دینا، مطلب مجھے نہ تبدیل کر دینا، مجھے نہ محروم کرنا۔ یعنی یہ نہیں مراد ہے کہ کوئی اور یہ کام نہیں کرے، یعنی جو کرے اللہ اس کو توفیق دے، لیکن میرے بہاف پہ نہ یہ کام ہو کہ مجھ سے یہ توفیق چھن جائے اور کسی اور کو مل جائے۔ تو یعنی اس میں دین کے کام میں کمپٹیشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے، کہ انسان کے اچھا فلاں تہجد پڑھتا ہے میں بھی پڑھنے لگوں، فلاں قرآن کا کورس کر رہا ہے میں بھی کر لوں، فلاں نے اپنا قرآن کا کورس کمپلیٹ کیا میں بھی انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے انسان کا۔